بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی علیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں 17ویں روزے کے اوراد و وظائف۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف کا دن بھی ہے، اور اس دن جنگ بدر بھی یعنی بہت بڑا برکت عشرہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے۔ تو کیونکہ جو رمضان شریف میں وفات پاتا ہے تو مفسرین بزرگان دین فرماتے ہیں حدیث پاک کی روح سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ شرط ضرور ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ رمضان شریف میں کافر بھی تو مرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں نا کہ کافر ڈائریکٹ معاذ اللہ جنت میں جاتے ہیں، نہیں، خاتمہ اچھا شرط ہے۔ تو وہی طریقہ یعنی جب آپ 16ویں روزے کی افطاری کریں گے تو اس وقت مغربی ہوگی، تو آپ جو ہے نا مغرب کی نماز کے فوراً بعد 5واں کلمہ آپ نے 47 مرتبہ پڑھنا ہے، 47 یا پھر 11 مرتبہ 5واں کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز آئے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد یعنی فرض تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فتح شریف پڑھنی ہے، 26واں پارہ، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے والی۔ اور اس کے بعد اگر اللہ رب العزت آپ کو استطاعت بخشے، طاقت بخشے، ہمت بخشے، توفیق بخشے تو اپنے پہنا ہوا لباس، یا اگر طاقت زیادہ ہے تو اچھا سا لباس لے کے خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ پھر اس طرح عشاء کے بعد رات گزرے گی، تہجد کی نماز ضرور پڑھنی ہے، اور صبح نماز با جماعت۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا مخصوص طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو بزرگان دین خاص الخاص اولیاء کاملین کا جو طریقہ ہے رزق اور تمام مقاصد کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر ظہر آئے گی 17ویں روزے کی۔ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ جب لفظ 40 بولا جائے تو کوشش کیا کرو اس طریقے سے اس کو پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، 40 مرتبہ پڑھنے کا اس کا یوں طریقہ ہے۔ اور ظہر کے بعد سورۃ نوح علیہ السلام بھی پڑھنا نہ بھولیے گا، ہمیشہ آلویز۔ ہماری طرف سے آپ کو فل اجازت ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی درود پڑھا کریں۔ پھر آ جائے گی عصر۔ عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، خواہ رمضان شریف ہو یا رمضان شریف کے علاوہ ہو، سنتیں ضرور پڑھا کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ والعصر 4 دفعہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ والعصر 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اتحیات مکمل پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، کیونکہ یہ غیر مقدہ ہے۔ پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پھر علم شریف۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورۃ والعصر پڑھنی ہے، اور آخری رکعت میں 1 دفعہ سورۃ والعصر پڑھنی ہے۔ یہ خاص الخاص اس کی ترتیب ہے جو بندہ نچیز آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مفت اور بغیر منت کے بیان کر رہا ہے۔ یہ خاص الخاص بزرگوں کا طریقہ ہے جو خاص الخاص کتابوں میں ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے مغفرت پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 25 مرتبہ، کیونکہ یہ ویسے درمیانی جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کے لیے ہم آپ کو 3 استغفار بیان عرض کرتے ہیں۔
پہلا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دوسرا آیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تیسرا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تین طرح کے استغفار آئے ہیں مختصر، تین طرح سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد پھر روزہ افطار کرنے کا ٹائم آئے گا، دعا مانگنا نہ بھولیے گا، کوشش کرنا نمک سے یا کھجور مبارک سے روزہ افطار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔